بدعت جو ہے، بدعت آپ گوگل سے بھی دیکھیں گے تو بدعت کا لغوی معنی ہوتا ہے نئی ایجاد، نئی چیز جو بنائی جاتی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن آپ کریں گے اور یہ آپ کو یعنی کہ گوگل پہ بھی یہی ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے اور کسی سابقہ مادہ، اصل، مثال، نمونہ یا وجود کے بغیر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے۔ مطلب جس کام کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، جس کام کی شریعت میں کوئی ہر نیا کام نہیں اس میں آئے گا۔ جو بدعت گمراہی ہے جس کام کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس کو کرنا بدعت ہے اور اس سے بچنا ہم سب پہ واجب ہے۔ جو کرے گا بدعت وہ حرام کام کرتا ہے۔ جس کام کی اصل موجود نہ ہو، جس کام کی شریعت میں اصل موجود نہ ہو۔ ایک حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں بھی ہے، کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی۔ اس سے مراد وہی یعنی جس کو ہم بدعت کہہ رہے ہیں کہ جس کام کا شریعت میں جس کی کوئی اصل بنیاد، گنجائش موجود نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ اور ایسی بدعت میں پڑھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان صحیح البخاری میں بھی موجود ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس بندے نے کوئی ایسا معاملہ ایجاد کیا، کام ایجاد کیا جس میں ہمارا دین جو ہے اس میں کوئی اصل موجود نہیں، فہو رد، تو وہ مردود ہے اس کی چیز، اور ایسا بندہ وہ بدعت کرنے والا ہوگا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے، ھذا الحدیث قاعدۃ عظیمۃ من قواعد الاسلام، یہ حدیث پاک اسلام کے بڑے بڑے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے کہ جس چیز کی شریعت میں اصل موجود نہ ہو۔ اب سادہ میں آپ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو الجھانے کی بجائے بالکل سلجھاؤں۔ اب بدعت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی بدعتی کی عزت کی، گویا کہ اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی۔ جو بندہ بدعتی ثابت ہو جائے کہ یہ بدعت کرتا ہے، اس کا احترام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو بدعت جس قوم میں آ جائے، حدیث میں آتا ہے وہاں سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو بدعت جس کو گمراہی کہا گیا ہے وہ کون سی بدعت ہے؟ جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔ شریعت میں اصل موجود ہے جبکہ طریقہ نیا ہے، یعنی ایک اصال ثواب ہی سمجھ لیں، اصل موجود ہے کہ جائز ہے اصال ثواب، اب اس کا طریقہ کوئی آگے بنتا ہے تو یہ اس ضد میں اس میں نہیں آئے گا۔ جس کی اصل موجود نہ ہو، اصل موجود ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کام ہے شرعی آپ کریں گے تو اصل موجود ہونا ضروری ہے۔ اصل موجود نہیں ہوگی تو وہ بدعت ہوگی۔ طریقہ نیا ایجاد ہونا، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا۔ بدعت نئی چیز کو بھی کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، تو اس کی دو قسمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بیان فرما دی ہیں۔ جو بدعت لغوی معنی میں ہے، ایک تو ہے گمراہی والی، وہ تو ساری غلط ہے۔ بدعت کی اقسام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دی، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، اصل موجود ہونا ضروری ہے، لیکن جس بندے نے نیا طریقہ ایجاد کیا، فعمل بها بعدہ، اور اس کے بعد اس پہ عمل جاری ہو گیا، امت نے وہی طریقہ جاری رکھا، تو کتب لہ مثل اجر من عمل بها، تو فرمایا کہ جتنے لوگ اس طریقے پہ پھر عمل کریں گے، اس طریقے کو ایجاد کرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اصل موجود ہونا چاہیے، طریقہ نیا ایجاد کر لیا ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ طریقہ اگر مسلمانوں نے اس پہ بعد میں عمل کیا تو باقاعدہ اس ایجاد کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا، اور یہ کہاں ہے؟ مسلم۔
میں اکثر بات کرتا ہوں کہ آپ ایک آدھ آیت ایک آدھ حدیث پڑھ کے کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو وہ درست نہیں ہوگا. سارا قرآن اور حدیث ان کو جمع کر کے جو عقیدہ بنا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے اور وہی صحیح ہے. اب یہ حدیث اکثر لوگ کل بدعت ضلالہ والے نہیں پڑھتے، حالانکہ مسلم میں ہے کہ من سن فی الاسلام ہے، جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، یعنی اسلام میں ہونا چاہیے، اس کی اصل ہونی چاہیے پیچھے، اور اس کے لیے اجر ہے. جنہوں نے کام کیا ان کی طرف سے بھی اسے اجر ملے گا. وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ، اور جو عمل کرنے والے ہیں ان کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی. اسی طرح فرمایا من سن، جس نے برا طریقہ ایجاد کیا اس کو گناہ بھی ہوگا، جن لوگوں نے اس پہ بعد میں عمل کیا اس کا بھی گناہ ایجاد کرنے والے پہ. یہ حدیث میں آیا، اس کی اقسام ہے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ ایک ہوتی ہے حسنہ اچھی اور ایک ہوتی ہے سیئہ بری. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اچھا جی آگے چلیں. آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن آگے جو میں بات بیان کرنے والا اس میں سارے وہ حل ہو رہے ہیں. اب یہ اقسام موجود ہیں، علماء کرام نے بھی سب نے اس پہ بیان کی ہے کہ اچھی چیزیں بھی ہیں بری بھی ہیں. اب کون سی جو بدعت ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اچھی ہے اور کون سی بری ہے؟ یعنی جو حسنہ ہے اچھی ہے وہ ہم کون سی کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک حدیث موجود ہے جس میں ہے کہ جو مسلمان جو طریقہ مسلمان اچھا سمجھے نا، یعنی اوورال مسلمانوں میں اسے اچھا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے، وہ اللہ کو بھی پسند ہے. یہ بھی حدیث میں آیا کہ ما رأى المسلمون حسنہ فہو عند اللہ حسنہ، جس کو مسلمان اچھا سمجھیں. یعنی یہ ایک ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا لوگوں کو شعور دیا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کون سی چیز بری ہے، اور یعنی جس کو عموماً مسلمان جائز سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، اور جس کو مسلمان برا سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں بھی برا ہے. آگے آ جائیں جی. اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا تو کیا اس کے بعد کچھ مثالیں ہیں اچھی کی؟ آپ کہہ رہے ہیں جی اچھی بھی ہوتی ہیں، تو بدعت تو بدعت ہے. جب کلو کہہ دیا تو پہلے تو آپ کلو سے کیسے نکالیں گے ان کو؟ تو یاد رکھیں یہ کل جو ہے یہ بعض اوقات اس میں سے کچھ افراد خاص ہوتے ہیں. یعنی قرآن کریم میں سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، قیامت کے دن ہر جان آئے گی کہ اس کے ساتھ ایک اس کو ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا. ہر جان آئے گی اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا. تو اللہ فرمائے گا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، کہ آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹایا. پھر آگے ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب قرآن میں آیا کلو نفسن، ہر جان. اب کیا انبیاء کے لیے بھی یہ شامل ہے؟ نہیں نا. اولیاء جو بخشے ہوئے لوگ ہیں شہداء کے لیے بھی ہے؟ نہیں. لفظ آیا ہے کل جو ہے وہ بعض اوقات اکثریت پہ دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، یہ نہیں کہ ہر چیز اس میں ہوگی. اب آپ سمجھیں کہ کتنی بدعات ہیں اچھی جو رائج ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں قرآن کریم لکھا ہوا تھا مختلف مقامات پہ، لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ اقدس میں یہ ہوا. تو یہ ہے نیا ہی کام، لیکن اس کی اصل پہلے موجود ہے، اس لیے یہ اچھا کام ہے. اسی طرح تراویح جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. تراویح 3 دن جماعت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی. پھر آپ نے، یہ صحیح البخاری میں موجود ہے کہ آپ آئے تو لوگ جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے اکیلے اکیلے. آپ نے ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا. یہ بخاری میں قیام رمضان، جہاں رمضان میں قیام کا بیان ہے نا، قیام رمضان میں تراویح کی جماعت حضرت عمر نے شروع کروائی. دوسرے دن جب گزرے تو کیا فرمایا؟ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے.
یہ بخاری میں موجود ہے. حضرت عمر نے جماعت شروع کروائی تراویح کی. پہلے اگر آپ کہیں کہ جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو وہ کریں گے تو بندہ گمراہ ہی ہو جائے گا، تو ہر بدعت، تو پھر حضرت عمر کا یہ کام، اور آج تک مسلمان تراویح پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، حتیٰ کہ جو 8 پڑھتے ہیں وہ بھی پورا رمضان جو ہے وہ، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا رمضان نہیں پڑھائی. تو وہاں حضرت عمر نے لفظ بولے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی تو ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ذیشان موجود ہے کہ مسجدوں کے جو ہے وہ مینار نہ بناؤ. یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں چونا نہ کرو. مسجدوں کی سجاوٹ سے بھی منع کیا. آج جو کہتے ہیں نا کہ یہ احادیث، اسی طرح فرمایا چاہیے کہ مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھیں جوتوں میں پڑھیں. وخالف الیہود، یہود کی مخالفت کریں. یہ احادیث ہیں. لیکن اب کیا ہے، مینار بھی مساجد کے ہیں جہاں سجاوٹ بھی ہے اور جوتے کے بغیر بھی نماز پڑھتے ہیں. آپ کسی مسجد میں بھی جائیں گے تو آپ کو جوتا الاؤ نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ یہ سنت رسول کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ پہلے لوگوں کے گھر ہی وہ اتنے ہوتے تھے کہ ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا، تو مسجد کے لیے بہت زیادہ مناروں کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہاں منع کر دیا گیا کہ خواہ مخواہ کیوں جو ہے تم اسراف کرتے ہو، اس کی ضرورت ہی نہیں. بعد میں جب لوگوں کے گھر بہت بلند ہو گئے تو اب شرعی ضرورت پیش آ گئی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی بھی بندہ کسی بستی میں آتا ہے تو اس کو مسجد تلاش کرنی ہو کہ مسجد ہے یا نہیں، یا کسی بستی سے آپ گزرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ مسلمانوں کی ہے یا نہیں. پہلے جس طرح ہوتا تھا، اب تو ایک ملک ہے نا، تو بستی میں کیا ہے تو مسجد دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں، تو اس کی اجازت. یہ محراب نہیں تھے، مسجدوں کے محراب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں بھی نہیں تھے، صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی نہیں تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ مینار بھی شروع ہوئے ہیں اور محراب بھی. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، لیکن کیا ہے؟ اچھی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آیا ہے تو اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی قبلہ کدھر ہے، منہ کدھر کر کے نماز پڑھنی. محراب سے اگر کمرہ ہی بنا ہوا ہو تو جس طرح بعض اوقات سفر کرتے ہوئے میرے ساتھ بھی ایسے بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت سمجھ کی جو ہے وہ پرابلم آ جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری تھا. اسی طرح علوم بنے، علم صرف، علم نحو، علم معنی سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کو، یعنی قرآن کریم پہ اعراب بھی لگے، نقطے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تو یہ بعد میں ہوا. تو لیکن یہ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے. تو آپ ایک نہیں، ہزاروں چیزیں جو ہیں وہ اچھی آپ کو مل جائیں گی اسلام میں. تو بدعت بنیادی طور پہ جو گمراہی ہے وہ ہے جس کی اسلام میں اصل نہیں. ان سب چیزوں کی اصل موجود ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی، تاکہ دین جو ہے اس کو قائم کرنے میں آسانی ہو جائے. اصل موجود ہے پیچھے، تو اصل موجود ہوگی تو وہ بدعت سیاح نہیں ہوگی، گمراہی والی نہیں ہوگی. اگر اصل موجود ہے، طریقہ نیا ہو گیا تو اس کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اجازت بھی دی، بلکہ بے شمار اجر کی کہ کتنے لوگ اس پہ کریں گے. تو اب رہ گئی بات کہ کوئی دنیا میں اب ہے مسلک کہ جو بدعت سے کوئی بھی بدعت وہ کرتے ہی نہ ہو، کوئی بھی نہیں ہے ایسا. خانہ کعبہ میں آپ چلے جائیں تو وہاں خانہ کعبہ کا جہاں دروازہ ہے تو ادھر غلاف کے، جہاں دروازے کے ساتھ غلاف کا حصہ جو جہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں آپ دیکھیں گے تو ان کے بادشاہوں کے نام ہے، بادشاہ کا، اس کے والد کا، اس کے دادا کا نام ہے، سونے کی تاروں پہ غلاف کعبہ پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، میں گیا نا جب عمرہ شریف پہ تو وہاں مجھے ملنے آئے ادھر کچھ ساتھی، انہوں نے کہا میں جی قبضہ گروپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی زیادہ کہتے ہیں نا یہ بدعت، تم یہ بدعت تو ہے، کوئی بھی نہیں بچا ہوا. اب میں ادھر گیا تو ساتھ وہ بندہ ملنے آیا تو اس نے کہا ہمیں 7 سال ہو گئے، ہم بڑے عمرے کرتے ہیں، تو ہر چیز کا ہمیں پتہ. تو میں نے سوال کر دیا کہ یہ جو خانہ کعبہ کے اوپر لکھا ہوا ہے دروازے والی طرف نیچے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو غور ہی نہیں کیا. میں نے کہا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ حاضل کسوہ، یہ جو غلاف ہے یہ مکہ المکرمہ میں بنا اور یہ سلیمان بن عبد الملک بن عبدالعزیز نے ہدیہ کیا ہے.
جو خادم حرمین شریفین انہوں نے لکھا، مگر یہ دیکھو اب کعبۃ اللہ کی دیوار پہ ریشم کے اس یعنی غلاف پہ سونے کی تاروں سے یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر یہی کام کوئی سنی کر دے کہ یہاں انہوں نے لکھ دیے یہ نام لکھ دیے ہیں حضرت مولا علی کا، یا کہیں وہاں ادھر لکھے ہیں پنجتن پاک کے یا کوئی نام ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ جو ادھر ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ کہیں گے یہ بدعت ہے۔ یعنی وہ جو سلیمان بن عبد الملک ہے اس کا نام لکھا جائے کعبے کی دیوار پہ بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، صحابہ اور آل بیت کا نام آ جائے دیوار پہ تو وہ کہیں گے کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ ایسا تو حضور نے کیا ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے ان کا کلیہ ہی اور ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہاں ایک مکبر انہوں نے بنایا ہوا ہے، اللہ اکبر امام کہتے ہیں، سب کو آواز آ رہی ہے، ایک پیچھے کہتا ہے اللہ اکبر، اور وہ سلام پھیر کے سارے فری ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ بعد میں سلام کہہ رہا ہوتا ہے نہیں جی ایسا؟ تو یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں، یہ تو ویسے ہی ایسی بدعت ہے کہ جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے آپ آ جائیں کہ یہاں ہمارے ملک میں زیادہ زور دیتے ہیں ہم پہ اہل حدیث بھائی، ان کو دیکھیں تو وہ سیرت کانفرنس کرواتے ہیں، ختم یعنی صحیح البخاری کا وہ کرواتے ہیں، وہ کانفرنس سے کراتے ہیں اہل حدیث کانفرنس۔ اب بنیادی طور پہ یہ کیا ہے؟ میں یونیورسٹی میں ایم فل کی جب ہماری کلاسیں تھی تو ایک ساتھی ہے ہمارا، وہ فیصل آباد کے معروف ایک اہل حدیث عالم دین ہے، ان کا بیٹا، وہ خود بھی عالم تھا۔ تو ایک دن ہم باہر نکلے تو کہیں پارٹی ہو رہی تھی تو وہ تلاوت کر رہے تھے پہلے پارٹی سے، تو میں نے کہا یہ بدعت کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اسکول میں اسمبلی سے پہلے جو تلاوت کی جاتی ہے، کوئی پارٹی سے پہلے جو تلاوت کی جاتی ہے، میں نے کہا سمجھانے کے لیے بھائی یہ بدعت کر رہے ہیں۔ کہتا ہے اس میں کون سی بدعت ہے؟ قرآن جب چاہیں پڑھ لیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ پارٹی سے پہلے، اس نے کہا وہ کون سا دین سمجھ کے یہ کر رہے ہیں؟ یہ ان کا ایک کلیہ ہے جو آج کل وہ زیادہ چلاتے ہیں کہ کوئی کام دین سمجھ کے، کوئی ثواب کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ گناہ کے لیے کر رہے ہیں، یعنی یہ جو اسکولوں میں اسمبلی سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، پارٹی سے پہلے، یہ ہماری قومی اسمبلی میں ہوتی ہے۔ کہتا ہے قرآن ہے اللہ کا، جب مرضی پڑھ لیں۔ تو میں نے کہا پھر دو لقمے کھانے کے آگے ہوں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے لیے تمہارا یہ کلیہ ہے کہ قرآن ہے جب بھی پڑھ لیں ثواب ہے، تو آگے روٹی پڑی ہو تو اس وقت گناہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ تو آج کل جس طرح میں نے کہا تھا نا، کلمہ گو مشرک کی ایک ٹرم انہوں نے نکالی ہے جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں۔ اب ان سے جب بات کی جائے نا بٹھا کے کہ ہاں وہ دوڑ نہ سکتے ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی کچھ بدعتیں ہوتی ہیں جو لد دین ہیں اور کچھ فد دین ہیں۔ یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی ثابت کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے اصحاب سے، جی لے آپ کے اصحاب سے ثابت کرو کہ یہ انہوں نے تقسیم کی ہو بدعت۔ بات یہ ہے کہ بدعت تو ہے ہی، تم کہہ رہے ہو جو ان سے ثابت نہ ہو جو انہوں نے نہیں کیا۔ تو پہلے جو تم نے تقسیم کی ہے کہ کچھ کام ہم جو کہتے ہیں نا، تم نے یہ کتابیں لکھی ہیں صرف و نحو کی، ترجمے تفسیریں، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ لد دین ہے، ایسے کام ہیں جس سے دین کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تم جو کرتے ہو نا وہ فد دین ہے، یہ بھی ان کا الزام ہے۔ تو پہلا ہمارا ان پہ یہ سوال ہے کہ یہ جو تم نے تقسیم کی ہے نا، یہ من گھڑت ہے۔ یہ تقسیم کیا ہے؟ من گھڑت ہے، ایسا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ آپ ان سے بات کریں گے تو پھر دیکھیں جب وہ پھنستے ہیں نا کوئی بندہ تو پھر وہ نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، پھر نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے استاد محمد انور مگالوی صاحب زیدہ مجدو وہ فرماتے ہوتے تھے کہ کوڑے دے گھر تک جانا چاہیے۔ جب بات عالم سے ہوتی ہے نا تو وہ کہتا اچھا پھر جتنے بھی وہ آگے جوڑتا جائے گا پھنستا خود ہی جائے گا۔ لد دین ہے تو یہ تقسیم پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ من گھڑت ہے۔ دوسرا ہمارا ان پہ یہ سوال ہے کہ کلو بدعت دلالہ سے یہ کیسے نکلے گا؟ جب تم کہتے ہو حضور نے فرما دیا تو اس کو کس حدیث سے تم نے نکالا؟ جب کلو میں ہے، تم کہتے ہو ساری آ گئی ہیں، تو لد دین ہو یا فد دین، یعنی تم نے دو قسمیں بنائی نا بدعت کی،
سمجھ رہے ہیں کہ بدعت ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہم للدین کرتے ہیں. تو میں نے کہا تم جو بھی کرتے ہو جب کلو بدعت آ گیا تو اس سے تم اپنی کیسے نہیں, یہ تم نے 2 قسمیں بنائی. حضور فرماتے ہیں کہ ساری کے ساری گمراہی ہیں, تو اب بتا. اسی طرح یہ تراویح کا جو طریقہ ہے, تراویح کا طریقہ یہ جماعت کے ساتھ وہ بھی پڑھتے ہیں, ہر جگہ پڑھی جاتی ہیں, بیت اللہ شریف میں بھی ہوتی ہے, جتنی بھی رکعتیں ہیں اس کو چھوڑیں, جماعت کے ساتھ تو حضور سے ثابت نہیں 3 دن کے علاوہ, تو یہ پورا رمضان سارے پڑھتے ہیں. تو اب پوچھا جائے گا یہ تراویح کا طریقہ للدین میں سے ہے یا فی الدین میں سے ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں فی الدین تو ہم کرتے نہیں ہیں. اگر للدین کے دین کے لیے کرتے ہیں تو پوچھا جائے گا کہ یہ ثواب سمجھ کے کرتے ہو کہ گناہ سمجھ کے؟ ہاں, وہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو تم ثواب سمجھ کے کرو تو وہ تو بنیادی طور پہ خود ہی ان کا طریقہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ للدین ہے, اس کو عبادت بنا رہے ہو. جو چیز حضور سے ثابت نہیں اس کو عبادت بنا رہے ہیں, تو اب کیا حکم لگے گا ان پہ؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں. اور اگر کوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ فی الدین ہے تو پھر وہ دین میں اضافہ کرنے کے مترادف ہوگی. جی السلام علیکم. ابھی نا چند دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہے, کافی پرانی ہے لیکن نظر میں اب آئی ہے, کہ شیعہ ذاکر ہیں وہ ایک کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ نہ تراویح قرآن پاک میں ہے, نہ نبی نے پڑھائی ہے, نہ کسی حدیث میں آئی ہے, تو تیری مرضی کا نام تو دین نہیں ہے. تو کیا ایسا ہمیں کوئی ثبوت مل سکتا ہے, کوئی دلائل مل سکتے ہیں کہ ہم ان کو فیس ٹو فیس بتا سکیں کہ یہ تراویح ادھر واجب ہے, فرض ہے, یا ویسے سنت ہے؟ بہت اچھا سوال. یہاں چونکہ ہم مثال دے رہے ہیں تراویح کی, تو اہل تشیع جو ہیں جی شریف رکھیں. یہاں سوال یہ ہے کہ تراویح وہ کہتے ہیں کہ نہ قرآن میں نہ حضور کے فرمان میں, تو تم اپنی طرف سے پڑھتے ہو, 40 رکعت پڑھ لو یا 100 پڑھ لو, تو ہمیں کوئی نہیں ہے. تو یہ پکڑیں جی ادھر سے. تو تراویح جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 دن جماعت کے ساتھ ثابت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ شروع کروا دی, سب صحابہ پڑھتے تھے. تو تراویح حضرت عثمان غنی کے یعنی جب آپ نے شروع کروائی ہے تو پھر امت میں کبھی رکی نہیں ہے. اگر تو وہ مانتے ہیں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو, تو آپ کا جب دور حکومت تھا تو اس میں بھی اسی طرح جاری رہی ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ کے زمانہ اقدس میں بھی تراویح اسی طرح پوری سلطنت اسلامیہ میں, اور وہ 20 رکعت تراویح, اور صرف تھوڑی بھی نہیں 20 رکعت جو تراویح ہے وہ جاری ساری رہی. آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھیں آپ کو نہیں ملے گا کہ پہلے تراویح تھی تو حضرت مولا علی کی حکومت میں آپ نے کہا ہو کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ثابت ہی نہیں ہے. حکومت تو آئی ہے نا آپ کی, 36 ہجری سے 40 ہجری تک آپ کی حکومت تھی, کنٹرول آپ کا تھا نا. تو کیا آپ نے بند کروائی؟ کہیں نہیں آپ کو ملے گا. جبکہ دوسری طرف مصنف ابن ابی شیبہ میں 7763 نمبر پہ حدیث پاک موجود ہے, ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعہ, کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے ایک آدمی کو جن کو وہاں انہوں نے امام مقرر کیا, انہیں حکم دیا کہ 20 رکعت تراویح نے پڑھاؤ. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ کتنے دین سے دور ہیں, کہ پڑھتے نہیں ہیں, بس ایک آدلی چیز اور اس کو لے لیا. تو تراویح بھی ہے, حضرت مولا علی کا جاری رکھنا بھی اس بات کی دلیل ہی ہے کہ یہ چیز صحیح تھی جو شروع کروائی انہوں نے. اور دوسرا کتنی رکعت ہیں؟ 20. وتر کتنے ہیں؟ 3. یہ ساری چیزیں بالکل کلیئر ہیں, اور امام بخاری کے بھی استاد نے اپنی صحیح سند کے ساتھ لکھی ہیں. یہاں ایک سوال آپ کا تھا, کون سا, کہ وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں, روزے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہاں جی, اگر کوئی بندہ تراویح نہیں پڑھتا تو روزہ اس پہ بھی فرض ہے, روزہ رکھ سکتا ہے. تراویح سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ مساجد میں ہونی چاہیے, اہتمام ضرور کرنا چاہیے. جو پڑھیں گے انہیں ثواب ہوگا, جو نہیں پڑھے گا تراویح چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اگر کوئی بندہ تراویح نہیں پڑھ سکا تو روزہ اس پہ پہلے کی طرح فرض, وہ تو پڑھے نہ پڑھے, روزہ تو ویسے ہی رمضان کے سارے روزے فرض ہے. اچھا جی, بدعت کا وہ چیپٹر ہمارا مکمل ہونے والا. تو یہ جو نئی ٹرم انہوں نے لگائی ہے نا, للدین اور ہے تو فی الدین اور ہے, تو ایک سادہ سا میں نے آپ کو اپنا تجربہ بتا دیا کہ اس سے پوچھیں کہ یہ اسمبلی سکول میں ہوتی ہے, ہمارا پارلیمنٹ میں پہلے تلاوت ہوتی ہے, کوئی بھی مسلمانوں کا وہ فنکشن ہوتا ہے, ولیمے پہ اگر کسی نے بیان کروانا ہو تو پہلے تلاوت ہوتی ہے. وہ کانفرنس کروائیں, اہل حدیث کانفرنس یا
ختم بخاری یا کوئی دیوبند کا ہو سیرت کانفرنس، تو اس میں بھی پہلے کیا ہوتی ہے؟ تو یہ تلاوت کرنا کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام ایسے کرتے تھے؟ نہیں۔ تو یہ اچھی بدعت ہے، ہم تو اچھی کو ماننے والے، ہمارا الحمدللہ ہر کلیہ ایسا ہے کہ کہیں جب جائیں گے آپ تو پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی انہیں ہوگی جنہوں نے من گھڑت بنائے، لد دین اور ہے۔ تو اچھی اور بری بدعت ہیں، حدیث میں بھی ہے، صحیح مسلم میں نے بتایا کہ جو اچھی بدعت جو ہے وہ یعنی اچھا طریقہ جس کی اسلام میں اصل موجود ہے اس کا تو باقاعدہ اجر ملے گا، اگر اصل نہیں موجود تو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرے گا تو وہ گناہ ہوگا۔ مثلا کسی اللہ کے نیک بندے کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے عرس کر لیا جاتا ہے، عرس کیا ہے؟ نام دیا ہے، محفل ویسے ہوتی ہے، درس و بیان ہوتا ہے، لیکن وہاں اگر وہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، وہ کتوں کی لڑائی کروائی جاتی ہے، تو یہ سارے مسلمان اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو میں نے مطالعہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان جس کی چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے، اور جس کو مسلمان برا سمجھے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی یہ بدعات ہیں، جس طرح یہ کتوں کی لڑائی، جس طرح کہ یہ درباروں پہ ڈھول ڈمکا، تو اس طرح کی چیزیں اس کو عموماً مسلمان برا ہی سمجھتے ہیں۔ جو اچھی چیزیں ہیں وہ سارے مسلمان اچھی سمجھتے ہیں۔ تو بدعت وہ گمراہی ہے جس کی دین میں اصل موجود نہ ہو، اصل موجود ہے، طریقہ نیا ہو گیا تو اس سے کوئی پرابلم نہیں۔ 12 ربیع الاول کو نا جلوس نکالا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بڑی تنقید سننے کو ملتی ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے گا۔ اچھا سوال کیا ہے۔ اس ضمن میں ایک یہ تو میں نے آپ کو کلیہ سمجھا دیا نا، وہ ہمارے اوپر جو اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ 12 ربیع الاول کو جلوس کیوں نکالتے ہو، یہ حضرت ابو بکر کے دور میں نہ ہوا، حضرت عثمان کے دور میں نہ ہوا، تو اس طرح وہ گردان پڑتے ہیں۔ تو پہلی میں نے بات آپ کو بتائی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس دور میں نہیں تھی، بعد میں مسلمانوں نے اس کو قبول کیا۔ مینار مسجد کے محراب، جمعہ کی یہ دوسری جو اذان ہے جو ہمارے ہاں پہلے دی جاتی ہے نا، پھر خطبہ کے پہلی اذان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور اقدس میں، حضرت عمر کے دور میں، وہ ایک ہی اذان تھی جو خطبے کے ساتھ متصل ہے۔ یہ جو پہلے دی جاتی ہے نا، یہ حضرت عثمان غنی آپ نے رائج کی ہے اور بعد میں امت نے اسے قبول کیا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جلوس جو ہے اس میں اگر بدعت نہ ہو، یعنی ناپسندیدہ چیزیں نہیں، یہ جس طرح کے لنگر پھینکتے ہیں، اگر ڈھول ڈمکا اس میں لاتے ہیں یا ناچ گانا ہوتا ہے تو وہ تو بدعت ہی ہے، اس کو ہم بالکل ڈیفینڈ نہیں کریں گے۔ ایک چیز ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس میں رستوں میں نکلنا اور حضور کے نعرے لگانا، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، حضور کی محبت کا اظہار۔ میں نے کیا کہا کہ جو غلط چیزیں اس میں کوئی ایڈ کرے گا تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو حضور کی محبت کے آنے کی خبر سن کے رستوں پہ نکلنا، جھنڈا اٹھا لینا، نعرہ لگا لینا، یہ ہم کہیں گے کہ یہ جائز ہے۔ کیسے جائز ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ میں نے کہا نا کہ اصل ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، مدینہ طیبہ، تو صعد الرجال والنساء فوق البیوت، تو بہت سارے لوگ اور خواتین چھتوں پہ چڑھ گئیں۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فِي الطُّرُقِ، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آگے کیا کرتے تھے؟ خوشی سے يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رسول اللہ، وہ نعرے لگاتے تھے، ندا دیتے تھے، وہ پکارتے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یہ انداز تھا۔ تو صحابہ سے ثابت ہو گیا اصل تو اس کی ہے نا، اصل ہے تو وہ بدعت دلال۔ اسی طرح جھنڈے کی، جب آپ پہلے قباء شریف میں رہے کچھ دن، جب وہاں سے مدینہ شریف آ رہے تھے، یعنی آپ وہاں پہنچنے والے تھے نا قباء، تو اس وقت حضرت بریدہ اسلمی وہ مسلمان ہوئے، حضور کے ساتھ ہو گئے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک قافلہ قباء میں جانے لگا تو حضرت بریدہ اسلمی نے اپنا امامہ شریف اتار کے نیزے پہ بلند کر لیا، یعنی جھنڈا سا بنا لیا۔ تو اصل موجود ہے، حضور نے منع نہیں کی۔ اور یہ کیوں تھا؟ یہ سارا جو حضور کی خوشی میں، حضور کے آنے کی خوشی میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ منع نہیں کیا۔ اب حضور کے سامنے ایک بار بھی کوئی چیز ثابت ہو گئی، حضور نے منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بری چیز نہیں تھی۔ اگر بری ہوتی تو پھر یہ ماڈل جو ہیں ان کو علماء فرماتے ہیں یہ نہیں بنانے چاہیے۔ جی ختم پاک، انہوں نے کہا کہ جو ہم ختم پڑھتے ہیں
تو اس کے بدعت ہونے سے آپ کیسے بچائیں گے؟ یعنی آپ کہیں گے کہ یہ بدعت نہیں ہے، بری بدعت نہیں ہے. تو پہلی تو یہ ہے کہ ایصال ثواب کے ثواب پہنچتا ہے، بنیادی جو اس کی اصل ہے وہ موجود ہے. وہ کس طرح موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سعد جی ٹھیک ہے، ثواب پہنچتا ہے. پہلا ہمارا جو ہے نا وہ حصہ ہے سوال کا، ویسے جو میں نے بتایا تھا ٹائم وہ تو ہو گیا ہے ختم شریف. پہلا حصہ ہے ایصال ثواب. ثواب کس کو کہتے ہیں؟ ثواب کا کیا معنی ہے بھائی؟ سارے لوگ کہتے تو ہیں یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے. ہاں اجر، جو بدلہ اللہ دیتا ہے، اللہ خوش ہو کے جو اجر دیتا ہے اس کو ثواب کہتے ہیں. تو اس پہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو ثواب کا کنسیپٹ تو ہے. جس طرح میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی کہ جو اچھا طریقہ ایجاد کرے گا، جتنے لوگ بعد میں عمل کریں گے اسے اس کا ثواب پہنچتا رہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مشکات شریف میں موجود ہے کہ 3 ایسے اعمال ہیں کہ جن کا اجر جاری رہتا ہے. ایک ہے صدقہ جاریہ، ثواب پہنچتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امت اس پہ متفق ہے کہ مرنے کے بعد ثواب تو جا سکتا ہے. دوسرا ہے او علم نفع بہ، ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا، یعنی پڑھا آگے، پڑھایا آگے، دین کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ثواب جاری رہے گا. اسی طرح تیسرا بچہ دعا کرے، فَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، فرمایا نیک بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، وہ بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے. اب صحابہ کرام میں سے بہت ساری ایسی مثالیں ملتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، حضور میرے جو والدہ ہے ان کے لیے مرنے کے بعد میں کیا کر سکتا؟ حضرت سعد، تو حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے کیا کر؟ کنواں کھدوا، اور فرمایا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے. بیر ام سعد اس کا نام ہی رکھ دیا گیا. یہ جو کہتے ہیں نا کسی اور کا نام لے لیا جائے کھانے پانے والی چیز پہ مرنے والے کا تو وہ ناجائز ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا غوث پاک کا بکرا کہا تم نے، تو اب تو یہ اس کنویں پہ نام کس کا رکھا گیا؟ بیر ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں ہے، تو دنیا سے جا چکی تھی ان کا نام. تو یہ ثواب کے لیے، تاکہ ان کو ثواب پہنچے گا. تو اس میں اتفاق ہے کہ ان کے لیے دعا بھی جو کرتے ہیں ہم، کوئی بھی مسئلہ کہا تو وہ مرنے والے کے لیے دعا تو کرتا ہے، ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے کہ یا اللہ اس کی بخشش کر، تو اس کا بھی اسے فائدہ تو پہنچتا ہے نا. دعا کا فائدہ پہنچنے کو ثواب کہتے ہیں. ثالث ثواب یہ کلیئر ہے امت کا. آگے آگے طریقہ جو خاص ہے جس پہ مسئلہ ہے، طریقہ، تو اس کے لیے طریقہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے پابند نہیں کیا کہ تم اس سے یہ نہیں کر سکتے. جو جائز کام ہے جس کا ثواب ملے گا نا، وہ ثواب آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ اس کو پہنچے. نیت ہوگی نا کہ اس کو پہنچ جائے. لِأُمِّ سعد، وہ سعد کی ماں کو پہنچے گا. نیت جس کی نا خریدنے والے نے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. اہل حدیث کی مساجد میں بھی جائے نا تو وہاں پہ کچھ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے برائے ایصال ثواب فلاں بن فلاں. ہاں جی، مساجد میں پڑھی ہوتی ایصال ثواب پہ امت متفق ہے. یہ مطلب فائدہ تو پہنچتا ہے. ثواب کا معنی فائدہ ہے نا، اجر پہنچتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جنازہ زیادہ پڑھیں تاکہ زیادہ پڑھنے سے اسے فائدہ تو پہنچے. ابھی مر گیا نا. مختصر کرتے ہیں کہ اب رہ گیا کہ طریقہ اس کا کیا ہے. طریقہ کوئی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایسا طریقہ ماننا بندے پہ فرض ہے. کوئی حج کر سکتا ہے، تو یہ بھی مثالیں موجود ہیں. مسلمان ہونا شرط ہے مرنے والے کا، کافر کو ثواب نہیں پہنچے گا. جو بھیج رہا ہے اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے. دوسرا، آپ کی فرضی جو عبادات ہیں ان کا ثواب نہیں پہنچے گا. یعنی آپ نے نماز فرض پڑھی ہے تو آپ کہیں کہ اس کا ثواب میں اس کو نیت کرتا ہوں، تو ایسے نہیں ہوگا. نفلی جو آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی تھی، آپ نے اپنی خوشی سے کوئی ایسا کام کیا ہدیۃً بھی. اب ختم جو ہمارے پاس ہماری ہوتا ہے تو اس میں کبھی بغیر آگے رکھے کچھ پڑھ دیتے ہیں، کبھی آگے رکھ کے کچھ کھانا پڑھتے ہیں. تو کل میں نے حدیث بیان کی تھی بخاری سے کہ کھانے کچھ ہے پڑھا، اور بسم اللہ جو ہے یہ بھی قرآن کی آیت ہے. کھانے پہ یہ بھی پڑھی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے سے کوئی گناہ
نہیں ہوتا کھانا سامنے ہو بھی تو اس سے برکت حاصل ہو جاتی ہے، کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں جس کی اصل موجود نہ ہو، لیکن اس کو کوئی سمجھے کہ ضروری ہے کھانا آگے ہوئی تو ختم ہوتا ہے، یہ اس کی بدعت ہے۔ کوئی کہے اتنے کھانے ہوں تو ہوتی ہے، یہ بھی اس کی بدعت ہے۔ اگر آگے کوئی رکھ لیتا ہے اور پھر اگر یہ نیت ہے کہ صدقہ نافلہ ہو، لوگوں کو کھلاؤں، اللہ کی مخلوق کو اور ثواب فلاں کو پہنچے، تو یہ بھی اس کی بھی اصل موجود ہے، یہ جائز کام ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کی حضور نے ترغیب دی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آگے رہ گئی کہ متعین کرنا دن کو، کہ یہ تیسرے کا ختم ہے، یہ ساتویں کا ختم ہے، شریعت میں اس کی کوئی نہیں ہے کہ آپ تیسرے دن ہی کروائیں گے۔ ایک جنازے میں میں شریک ہوا، پیر صاحب کا ایک جنازہ تھا، تو جیسے ہی انہوں نے پڑھا نا جنازہ، ٹھیک 2 منٹ بعد انہوں نے کہا کہ ختم کل شریف پڑھ دیں۔ مطلب اصالہ ثواب کرنا ہے نا، یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی دوسرے دن کرے، تیسرے دن ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے کہ شام کو دفنایا تو صبح 8 بجے اس کی دعا کر دیتے ہیں، بس اللہ خیر سے، یعنی شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی۔ اب آپ جو منتخب کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے زور کا ٹائم ہمارے پاس شروع ہو گیا 12:20 پہ، ختم ہوگا ہمارے پاس 4:37 پہ، لیکن ہم نے اس میں درمیان میں ٹائم رکھ لیا، یا اپنی مرضی سے 1:30 بجے، کہیں 1:45 ہو رہی ہے، کہ اپنے جو بندے مسجد سے ریلیٹڈ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آ جائیں۔ یہ جو تعیین کی جاتی ہے نا تیسرے کا ساتویں کا، یہ اس میں یہی ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو، ایک ہی دن پھر وہ، کیونکہ باقی لوگوں نے کام پہ جانا وغیرہ، کوئی فلاں دن ہے تو جنہوں نے تعزیت کرنی ہے وہ آ کے اس دن تعزیت کر لیں گے۔ تو اس لیے اس کو تیسرا، چوتھا، پانچواں یہ آسانی کے لیے لوگوں، جیسے ہم کوئی محفل رکھتے ہیں، ذکر تو اللہ رسول کا کبھی بھی کر سکتے ہیں، درس کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم لکھ دیتے ہیں جی فلاں ٹائم پہ فلاں صاحب، تو اس میں کوئی شریعت نے قدر نہیں، لیکن اس کو سمجھنا کہ تیسرے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پڑھی ہوئی واقعتاً چیز کسی کو دے دیتا ہے، اپنی خوشی سے دے دیتا ہے، تو یہ اس میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ناجائز ہے۔ یعنی اگر کوئی بچے بھی پڑھائی دے دیتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ان کو مجبوراً لانا، بچے نہیں پڑھنا چاہتے، استاد کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو اکٹھی زیادہ کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی نا احتیاط کیا کرے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، لوگ ویسے اکٹھے ہو کے تلاوت کر رہے ہیں، لوگ اکٹھے، اس میں لوگ میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، لوگ آئے اور اپنی مرضی سے قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شریعت کا ایسا کام جو کہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، آپ نے کیا، ثواب ہے، تو اب وہ ثواب آپ کسی کے لیے نیت کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ ثواب فلاں کو پہنچا دے اس کام کا۔ جس طرح کہ میں نے مثال دی کہ صحابی رسول نے کنواں باقاعدہ جاری کروایا کہ اس کا ثواب کس کو پہنچے؟ والدہ کو پہنچے۔ حج کی بہت سارے ایسی احادیث ملتی ہیں کہ مرنے والے کی طرف سے حج کی کہ ثواب اسے پہنچے، تو ثواب اس طرح بھیجا جا سکتا ہے، جو بھی کلمات طیبات پڑھے ہیں اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ میں نے جو بات کی ہے نا کہ اس سے بچنا چاہیے، وہ ہے کہ یہ جو وہ سختی سے مدرسہ گیا، وہاں سے 2-4 بچے لیے، ان کا موڈ ہی نہیں ہے پڑھنے کا، اور وہ ادھر قبر پہ بٹھا دیے، یہ تم پڑھو، ایسے نہیں، خود پڑھیں، رشتہ داروں کو پڑھیں۔ میری والدہ ماجدہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے دفنانا ہے تو میری قبر کی جو ہر اینٹ ہوگی نا اس پہ سورہ ملک پڑھنی ہے۔ کیونکہ دیکھیں ان کی قرآن کریم سے ساری زندگی قرآن کریم پڑھایا انہوں نے، قرآن کریم بڑا آتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میری جو قبر ہے نا اس کی ہر اینٹ پہ سورہ ملک پڑھنی ہے۔ تو اب ہمارے رشتہ دار بھی چونکہ زیادہ تر اسی شعبے میں ہیں، ان کے بھائی بھی، تو میں خود ادھر چلا گیا جہاں قبر تھی، پھر اس میں بھی کچھ پڑھا، تو وہاں میں بیٹھ گیا، جو ہماری برادری کے ساتھی تھے ان کو بھی بٹھا دیا، تو کوشش کی گئی کہ ان کی قبر کی ہر اینٹ پہ سورہ ملک پڑھ دی جائے۔ تو یہ ان کا اپنی ایک خواہش تھی، تو وہ پوری کر دی گئی۔ اب ایسے کریں گے تو یہ تو فائدہ ہے، لیکن اگر میں خود تو بالکل نہ قرآن ویسے بھی نہ پڑھتا ہوں، سیکھنا بھی نہیں چاہتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، اور کہیں سے بس سختی سے کوئی چیز لا کے کہ یہاں بچوں پڑھو تم اور بچوں کا، تو یہ کوئی اسلامی رویہ نہیں ہے۔ جی